بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم۔ انتہائی واجب الاحترام آج کی اس عالمی سیرت کانفرنس کے میزبان بھی اور اس کی ترتیبات کو طے کرنے والے محترم المقام جناب سردار یوسف صاحب، عمران شاہ صاحب، سردار صاحب، ہمارے سیکرٹری وزارت مذہبی امور، سفراء کرام، علماء و مشائخ، اکابرین امت اور مختلف دوست اسلامی ممالک سے آئے ہوئے ہمارے مہمانان گرامی، چونکہ وقت کی کمی ہے دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک، آج کا جو موضوع ہے اعلام، میڈیا، اس وقت دنیا میں سب سے بڑی جنگ اعلام کی جنگ ہے۔ دین اسلام نے ہمیں پابند بنایا ہے کیونکہ ہمارا اس دنیا میں آنا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، نوکری کے لیے نہیں ہے، تجارت کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہم نے اس دنیا میں کرنا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق کرنا ہے، کیونکہ ہماری تخلیق کا مقصد عزت ہے۔ اگر اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق ہم تجارت کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ آج افواہ سازی کا دور ہے۔ آپ نے حالیہ ایام دیکھا کہ پاکستان کے اندر کئی مرتبہ کوشش کی گئی اور ہمارا دشمن اس پہ مستقل کام کر رہا ہے کہ پاکستان میں ایسی فضا بناؤ جس سے پاکستان کے اندر مختلف طبقات کے درمیان اور پاکستان کی ریاست کے اندر، ریاست کے اداروں اور عوام کے درمیان خلا پیدا ہو۔ لیکن بحمد اللہ تبارک و تعالی آپ علماء کرام اور مشائخ ہیں، اس ملک کی سیاسی و مذہبی قیادت ہے جس نے دشمن کی اس سازش کو ناکام بنایا، اور ہم بنیان المرصوص بن کے جب کھڑے ہوئے تو اللہ نے ہمیں فاتح بنا دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں، اور یہ سوال کچھ بیچارے مریض لوگ کرتے بھی ہیں کہ جی کیا بات ہے، ٹرمپ بھی کھانا کر رہا ہے، آپ کا سپہ سالار پوری دنیا میں جا رہا ہے۔ میں نے کہا فاتح سپہ سالاروں کی دعوت ہوا کرتی ہے، شکست خوردہ لوگوں کی نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ نے فاتح بنایا ہے، جب ہم فاتح ہیں تو ہر کوئی چاہے گا کہ فاتح کے ساتھ میری تصویر بن جائے، فاتح کے ساتھ میں بیٹھ جاؤں۔ اور یہ فتح کیسے آئی؟ جب آپ کی قیادت، میں اس بات کا گواہ ہوں، حلف دے سکتا ہوں کہ تہجد وقت میں نماز فجر سے پہلے آپ کی قیادت، آپ کی سیاسی قیادت، آپ کی فوجی قیادت، آپ کے سپہ سالار جو خود بھی الحمدللہ حافظ قرآن ہیں، اور آپ کے فضائیہ کے چیف، آپ کے بری چیف، آپ کے وزیر اعظم، جب انہوں نے مسلح پکڑا تو پھر اللہ کا بھی ایک اعلان ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم فریادی بن کے میرے دربار میں آ جاؤ گے تو فاتح بنا کر واپس بھیجوں گا، فکر نہ کرو، فرشتوں کو اتار دوں گا۔ وہ ہندوستان اور دنیا جو کہہ رہی تھی کہ یہ تو چھوٹا سا ملک ہے، ہندوستان 6 گنا بڑا ہے، ہندوستان 1.5 ارب کا ہے، تم 25 کروڑ کے ہو، پھر آپ نے دیکھا چند گھنٹوں بعد وہ ٹرمپ جو روز کہتا ہے، ٹھیک کہتا ہے کہ منتیں پوری دنیا کی، صرف امریکہ کی نہیں کی گئی، پوری دنیا کی منتیں ہندوستان نے کی، ہم سیز فائر چاہتے ہیں۔
یہ اللہ کی مدد تھی، اللہ کی نصرت تھی اور آپ کی قیادت کا اخلاص تھا۔ جو جنگ وہ میدان جنگ میں ہارا ہے، ہمارا دشمن وہ جنگ اعلام کی دنیا میں جیتنا چاہتا ہے۔ میرے اور آپ کے پاس یہ موجود ہے، لیکن اللہ کا بھی ایک حکم موجود ہے۔ آپ علماء ہیں، مشائخ ہیں، آپ کو میں کیا عرض کروں؟ اللہ نے بھی کہا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کوئی خبر آ جائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کوئی خبر آ جائے تو اس کے بارے میں پتہ کر لیا کرو۔ محرم الحرام کے ایام میں گزشتہ سال کچھ ویڈیو آئیں، جب ہم نے اس کی تحقیق کی پتہ چلا کئی سال پہلے کی ہیں، لیکن دشمن تو یہ چاہتا ہے کبھی آپ کو شیعہ سنی کے نام پر لڑا دے، کبھی آپ کو بلوچ پٹھان کے نام پر لڑا دے، کبھی آپ کو پنجابی پختون کے نام پر لڑا دے۔ جب اس کی سازشیں کامیاب نہیں ہوتی پھر وہ اس کا استعمال کرتا ہے۔ لہٰذا آج کی اس کانفرنس کا تمام علماء اور مشائخ کی موجودگی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، بلکہ آج کی اس کانفرنس کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی بھی بات کو پھیلانا گناہ کبیرہ بھی ہے اور جرم بھی ہے، اور بالخصوص ایسی بات جس سے آپ کے ملک پہ، آپ کے دین پہ، آپ کی قوم پہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے۔ یہاں ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب بھی موجود ہیں، علامہ عارف وادی صاحب بھی موجود ہیں، ہمارے شیخ حضرت مولانا قاری حنیف جلندری صاحب بیٹھے ہیں، مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب مدینہ منورہ سے تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر علی تراب صاحب، اب مولانا ہمارے عبد الکریم صاحب، یہ تمام عالمی علماء مشائخ جو اس کانفرنس میں آئے ہیں یہ سب اس کی تائید کرتے ہیں۔ اور میں چاہوں گا کہ اگر یہ بات درست ہے، بغیر تحقیق کے دین سے منسوب، وطن سے منسوب کسی بات کو نہیں پھیلانا چاہیے، تو پھر آپ سب کھڑے ہو کے نہیں، ہاتھ کھڑے کر کے آپ اکابرین اس کی تائید کریں۔ میں چاہوں گا کہ آپ کے یہ کیمرہ ہمیں نہ دکھائے، یہ ہاتھ دکھائے کہ علماء امت کا یہ فیصلہ ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی بات کو پھیلانا گناہ بھی ہے اور جرم بھی ہے۔ اور حکومت کو، جیسے ابھی قاری صاحب نے کہا کہ حکومت کو بھی اس حوالے سے کچھ قانون سازی کی ہے، جب کہتے آزادی اظہار، ہم مانتے ہیں آزادی اظہار کو، لیکن اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، اگر اصحاب رسول کی توہین ہو، اہل بیت کی توہین ہو، میرے وطن کے خلاف سازش ہو، میری فوج کے خلاف سازش ہو، میرے سلامتی کے اداروں کے خلاف سازش ہو، تو پھر ایسی آزادی اظہار کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ پھر قانون لاگو کرنا ہوگا، وہ کوئی بھی ایکٹ بنایا جائے۔ اور میں سردار صاحب سے کہوں گا کہ آپ نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ سردار صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ وزارت مذہبی امور میں ایک سیل بنایا جائے جو سوشل میڈیا کو مذہبی اعتبار سے بھی دیکھے، قومی اعتبار سے بھی دیکھے، اور کوئی ایسی چیز، وہ کوئی بھی ہو، وہ اگر تشریح بھی اپنے دین، اپنے وطن، اپنی قوم کے خلاف بات کرتا ہے تو بغیر منصب، عہدے، بغیر طاقت قوت، قانون سب پہ نافذ ہونا چاہیے۔ یہ تمام حضرات تائید کرتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ اب ابھی میرے بڑے بھائی اور انتہائی محترم اور فلسطین کی جد و جہد آزادی کے ایک ہیرو، جس کی اپنی فیملی کے 81 لوگ غزہ میں شہید ہوئے، 81 قاضی القضات فلسطین، اپنی بہن، اس کے بچے ایک حملے میں آپ سے مخاطب تھے۔ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے بھتیجے بھی لگتے ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، امام مسجد اقصی، قاضی القضات فلسطین کی اجازت سے، یہ مفتی اعظم فلسطین کے بیٹے ہیں، الاقصی میں نماز پڑھاتے ہیں۔ انا ابغى حبیبنا احمد تعال ہنا جنبی، انا ابغى انت تعال المنصہ۔ میں یہ بات ان کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں۔ کل ہماری ملاقات، اس وفد کی ملاقات وزیر اعظم پاکستان سے ہوئی، وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب سے ہوئی، جناب سردار یوسف صاحب سے ہوئی۔ ہماری
قیادت نے ببانگ دوحل یہ فیصلہ کیا، یہ اعلان کیا کہ جدھر یہ الاقصی والے کھڑے ہیں، جدھر امام الاقصی کا کھڑا ہے، ہم ادھر کھڑے ہیں، جدھر فلسطینی کھڑے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تم ان کے ساتھ کھڑے ہو کہ نہیں کھڑے ہو؟ ذرا بتاؤ۔ ہمیں کچھ نہیں پتا، جدھر فلسطین والو تم ہو ادھر ہم ہیں، جہاں تم کھڑے ہوگے وہاں ہم کھڑے ہوں گے۔ بارک اللہ فیک۔ ہمیں ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست چاہیے جس کا دارالخلافہ القدس شرقیہ ہو۔ اور الحمدللہ یہ بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ بھی پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، کیا ہوا، کدھر گئے، کیا نہیں ہوا۔ آج الحمدللہ دنیا کی 125 سے زائد ممالک آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں، اور 22 ستمبر کو بِإِذْنِ اللَّهِ تبارک و تعالی آپ دیکھیں گے اقوام متحدہ سے آواز آئے گی، آپ کے وزیر اعظم بھی انشاءاللہ ہوں گے، ڈار صاحب بھی ہوں گے، امیر محمد بن سلمان بھی ہوں گے۔ بزدل اتنے ہیں کہ فلسطینی صدر کا داخلہ بند کر دیا، کس بلڈنگ میں؟ اقوام متحدہ کی بلڈنگ میں۔ لیکن نہیں، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہماری قیادت کل بہت خوب جملہ کہا ہمارے وزیر اطلاعات نے، محترم جناب قاضی القضات اور وفد کو کہا آپ ہمارے بھائی ہیں، بس مجھے پتہ ہے جی وقت، آپ ہمارے بھائی ہیں، لیکن آپ فلسطینی ہمارے پاکستانی بھائیوں سے بھی زیادہ ہمیں عزیز ہیں۔ میرے پاکستانی بھائیوں، میرے مہمانوں، آپ سے وعدہ ہے، اور یہ وعدہ میں اپنے بہاف پہ نہیں کر رہا، آپ کی قیادت کے بہاف پہ کر رہا ہوں، آپ کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے بہاف پہ کر رہا ہوں، آپ کے صدر آصف علی زرداری کے بہاف پہ کر رہا ہوں، آپ کے سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر کے بہاف پہ کر رہا ہوں کہ جب تک جو یہ فلسطینی چاہیں گے ہم وہی کریں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، صبح ہو، شام ہو، رات ہو، دوپہر ہو، جان سے، مال سے، عزت سے، آبرو سے، روح سے، کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ الاقصی ایک قطع اراضی نہیں ہے، الاقصی ایک مسجد نہیں ہے، الاقصی ہمارا ایمان ہے۔ اور آپ کی قیادت نے میں اس لیے کہ یہ بات آپ تک پہنچے، جب آپ کا سپہ سالار امریکی صدر کے ساتھ بیٹھا، امریکی صدر کے ساتھ، نہ وہ وہاں کشمیریوں کو بھولا، نہ وہ وہاں فلسطینیوں کو بھولا، اس نے وہاں پر بھی کہا کہ ہمیں پاکستان کو، ہمیں کوئی دباؤ، کوئی چیز، یہ روز افواہ اڑاتے ہیں، فلانا دباؤ ڈالنا ہے، خدا کی قسم آپ کے ملک پہ کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ جو فاتح اللہ نے جن کو بنایا ہو ان پہ کوئی دباؤ ڈالے گا؟ وہ کسی دباؤ کو برداشت کریں گے؟ ہم وہی کریں گے جو اہل فلسطین چاہیں، ہمارا وہی فیصلہ ہے جو اہل فلسطین کا فیصلہ ہے۔ اور اعلان کی بات کرنا چاہتا ہوں، آخری بات آدھے منٹ میں۔ فلسطین میں یہ سوشل میڈیا چلتا ہے، قریب کہیں نہ کہیں سے ویڈیو تصویر بھیج دیتے ہیں، ہم آگاہ ہیں کہ فلسطین میں قتل عام کیا ہو رہا ہے۔ کل رات سے جتنی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں ان کو گرانا شروع کر دیا۔ کشمیر میں یہ میڈیا نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے، ہم تک تصویر نہیں پہنچتی، ہم تک ہماری بہن کی آواز نہیں پہنچتی، ہم تک ہمارے بچے کی آواز نہیں پہنچتی، ہم آگاہی نہیں ہیں۔ لیکن وہی کچھ کشمیر میں بھی ہو رہا ہے جو غزہ میں ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ کی قیادت، آپ کا وطن نہ ہوتا، آج بڑی باتیں کرتے ہو، پوچھو قدر ان فلسطینیوں سے کہ وطن کی قدر کیا ہوتی ہے، پوچھو کشمیریوں سے وطن کی قدر کیا ہوتی ہے۔ اسرائیلی کمانڈوز کشمیر میں آ چکے تھے اور سیم پلان تھا قتل عام کا جو غزہ میں کیا جا رہا، لیکن میرے اللہ نے آپ کو بنیان المرصوص بنایا، آپ کی قیادت نے فیصلہ کیا، اللہ نے مدد کی، اور ہم معرکہ حق میں کامیاب ہوئے، تو آج کشمیری محفوظ ہو گئے ہیں۔ ابھی محفوظ ہوئے ہیں، آزاد نہیں ہوئے۔
خود مختاری نہیں ملی، انشاءاللہ وہ بھی ملے گی، اور کشمیر بنے گا پاکستان باذن اللہ تبارک و تعالی۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ یہاں کا ایک ہی پیغام ہے، خدا کے لیے دشمن کی سازشوں کو سمجھو۔ کبھی وہ تمہیں مجھے شیعہ سنی بنا کے لڑانا چاہتا ہے، کبھی تمہیں مجھے بلوچ پنجابی بنا کے لڑانا چاہتا ہے، کبھی کہتا ہے بلوچستان کے حقوق، کبھی کہتا ہے خیبر پختونخوا کے حقوق۔ اور جن ہسپتالوں میں غریب بلوچ جا کے علاج کراتے ہیں، معافی کے ساتھ یہ سردار صاحب تو عوامی نمائندے ہیں، لیکن بڑے بڑے سردار تو جا کے امریکہ برطانیہ میں علاج کرا لیتے ہیں، جن ہسپتالوں میں غریب بلوچ جا کے علاج کراتا ہے، جن ہسپتالوں میں غریب پختون جا کے علاج کراتا ہے، جن مسجدوں میں غریب بلوچ نماز پڑھتا ہے، غریب پختون نماز پڑھتا ہے، جن سکولوں میں بلوچوں کے بچے جاتے ہیں، اگر یہ غریبوں کے حامی ہیں تو ان سکولوں، ان مسجدوں، ان ہسپتالوں کو کیوں تباہ کرتے ہیں؟ یہ وہی ہیں جو ہیں اس کے نمائندے۔ جس طرح اسرائیل غزہ میں ہسپتالوں کو، سکولوں کو، مسجدوں کو نشانہ بناتا ہے، یہ کبھی بلوچستان میں اور کبھی خیبر پختونخوا میں بناتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں، پاکستان اللہ کے نام پہ بنا ہوا وطن ہے۔ ہمارا نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ذرا زور سے، روزہ تو نہیں ہے نا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہوا وطن ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام، خلافت راشدہ کا نظام اس وطن کا مقدر ہے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ صبح طلوع ہونے والی ہے جب یہاں پر خلافت راشدہ کا نظام ہوگا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔